الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کا فرمان ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز محشر پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی آیات مبارکہ کے تناظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عصر حاضر میں خصوصاً عالم اسلام کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ یا اسے سننا، اس پر غور کرنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا انتہائی کم ہے یا آٹے میں نمک کے برابر ہے؟ ہم کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب توجہ نہیں دیتے؟ اس حوالے سے ایک سادہ سی مثال ہے کہ ایک انسان اگر غلاظت سے بری ہوئی ایک گٹر کے اندر سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہو، غلاظت میں یہ گندا ہو، اور اسی بندے کی خدمت میں آپ مشک و عنبر، عطر اور خوشبو پیش کرتے ہیں کہ یہ لے لے اور اسے لگا لے تاکہ بدبو آپ سے ختم ہو جائے اور خوشبو شروع ہو جائے، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پاک صاف نہا لے، جب اس کا جسم پاک ہو جائے تب عطر لگانے سے اس کو خوشبو آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان کے آنکھیں اس ننگی کلچر کی وجہ سے فحاشی سے بری ہوئی ہو، کان فحاش اور غلاظت سننے کے عادی ہو، زبان پر بکواسات اور غلیظ باتیں ہوں، دل میں بدترین اور غلیظ فکر اور سوچ ہو، پیٹ غلاظت سے بری ہوئی ہو، تو غلاظت میں یہ لتڑ انسان، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا انسان کس طرح عطر مشک و عنبر یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناپاک آنکھوں کے ذریعے سے، ناپاک کانوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، یا اس ناپاک سوچ فکر کے ساتھ کس طرح سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر کر سکتے ہیں یا اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان اور کان پاک ہو۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے عالم اسلام کو چھوڑ کے عالم کفر میں بھی آج ترقی یافتہ اقوام اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کی جتنے بھی ترقی یافتہ اقوام ہیں، آپ دیکھیں تو اپنے قوانین یا دساتیر کو ترتیب دیتے وقت سیرت مطہرہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی اقوام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد ان قوانین یا دساتیر پر اپنے نام کے کندے یا کتبے لگاتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، جس پر ہم نے پچھلی کلاسز میں بات شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست یا مدینے کی ریاست کے لیے پہلی قدم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، دوسری قدم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بائی بھی اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے،
گھر کے اندر والد ہو یا بیٹا ہو بعض اوقات اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر بھی بعض اوقات لوگ اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر بھی آزادی کے نام پر اکثر شہری اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کو اپنے حدود یاد دلانے کے لیے اور ایک منظم نظام کو ترتیب دینے کے لیے اور ایک پرامن معاشرے کی قیام کے لیے، لوگوں کی تن من دن کی حفاظت کے لیے ایک نظام، ایک قانون، ایک دستور کو ترتیب دی۔ اس نظام یا دستور کو تاریخ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ میثاق مدینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب سے بالاتر ہو کر مدینے کی ریاست میں شامل یا مدینے میں آباد ہر قبیلہ، ہر قوم، چاہے مسلمان ہو یا مشرک ہو یا یہودی، سب کو اکٹھا کر کے ان کو شریک کیا، سب کو جان مال اور عزت کی تحفظ فراہم کی، سب کے حقوق برابر کیے۔ کسی ظالم کو یہ موقع نہ دیا گیا کہ وہ کسی مظلوم پر زیادتی کرے، کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کرے۔ اور خود اس کا سرپرست اعلیٰ بن۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے اور مذہب سے بالاتر تمام قبائل کو ایک وحدت میں شامل کرنے کے لیے، ایک وحدت بنانے اور ایک منظم زندگی شروع کرنے کے لیے جو دستور ترتیب دی تھی، وہ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے ثمرات کو دیکھتے ہوئے، ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1450 سال بعد 1945 عیسوی میں اقوام عالم نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے عالمی سطح پر ایک نظام، ایک دستور کی ضرورت یا ایک عالمی ادارے کی ضرورت محسوس کی۔ اسی میثاق مدینہ کو دیکھتے ہوئے اقوام عالم مذہب سے بالاتر ہو کر عالم کفر بھی امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں جمع ہو گئے۔ تقریباً 50 ریاستیں اس میں شامل تھی اس اجلاس میں، اور انہوں نے اقوام متحدہ کے عالمی ادارے کے نام سے ایک ادارے پر متفق ہو گئے کہ دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اقوام عالم کو جان مال اور عزت کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی تعاون کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے لیے، ظالم کے ہاتھ روکنے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرنے، کسی کو اپنے حدود سے تجاوز نہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کی، جس میں بعد میں اور آج تک تقریباً ساری دنیا کے ساری ریاستیں شامل ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے اسی عالمی ادارے اقوام متحدہ کے لیے عالمی منشور کے نام سے UN چارٹر، یونائٹڈ نیشن چارٹر کے نام سے ایک دستور ترتیب دے دی۔ اس عالمی منشور کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، غور فکر اس پر کرتے ہوئے یہ بات اس سے عیاں ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دستور بھی انہوں نے میثاق مدینہ کو دیکھتے ہوئے انہی قوانین کے طرز پر ترتیب دے دی۔ عالمی منشور کے قوانین کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ میثاق مدینہ کے تناظر میں بنائی گئی۔ جس طرح میثاق مدینہ کے اندر مذہب سے بالاتر ہو کر تمام قبائل نے وہاں پر موجود انہوں نے اس میں شرکت کی تھی، اسی طرح اقوام متحدہ کے اندر بھی مذہب سے بالاتر ہو کر تمام ریاستیں، تمام قومیں اس میں شریک ہیں۔ اور جس طرح وہاں پر جان مال عزت کی تحفظ پر زور دیا گیا تھا، مظلوم کی حفاظت پر زور دیا گیا تھا، اسی طرح یہی کچھ اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں ہے۔ میثاق مدینہ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اگر دو قبائل کے درمیان جنگ شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، تنازع شروع ہو جائے، اور وہ اس کے حق میں اور اس کے فیصلے پر متفق نہ ہو، تو وہ اپنا فیصلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ختمی ہوگا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اقوام عالم نے، عالم اسلام کے ساتھ ساتھ عالم کفر نے بھی اس بات پر اتفاق کی کہ انہوں نے اقوام عالم کے درمیان، ریاستوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے عالمی عدالت انصاف کے نام سے ایک عدالت قائم کی، اور اسی عدالت میں مذہب سے بالا تر، علاقائیت، قومیت سے بالا تر تمام اقوام کے درمیان انصاف کی بنیاد پر فیصلے کی جاتی ہے۔ اسی طرح میثاق مدینہ کو دیکھتے ہوئے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے نام پر انہوں نے ایک نیا قانون، ایک نئی نظام ترتیب دے دی۔ ان کے قوانین پر بھی دیکھا جائے، ان کے قوانین کو بھی اگر دیکھا جائے تو اسی کے تناظر میں میثاق مدینہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں یہ ترتیب دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اقوام عالم نے عالمی عدالت برائے انسداد جرائم کا قائم کی، وہ بھی اسی میثاق مدینہ کے تناظر میں قائم کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عالمی دنیا، عالمی منظرنامے کو دیکھا جائے تو اس وقت عالم اسلام کے ساتھ ساتھ عالم کفر بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحقیق کر رہی، اور اس سے وہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں، بین الاقوامی دساتیر ہے، یہ یا بین الاقوامی ادارے ہیں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ترتیب دیے جاتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا اس کی سیرت کا خطبہ نہیں لگاتے۔ اب انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ہم اس بات کو ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ کس طرح اقوام عالم کا عالمی منشور میثاق مدینہ کے تناظر میں ترتیب دیا گیا ہے، کس طرح عالمی عدالت انصاف، عالمی عدالت برائے انسداد جرائم، انسانی حقوق کا عالمی منشور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، کس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میثاق مدینہ کی روشنی میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اقوام عالم نے یا مدینہ منورہ کے اندر قبائل نے یا اس کے بعد ارد گرد کے قبائل نے میثاق مدینہ کے جو ثمرات دیکھے تھے، جو فوائد دیکھے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو امن و امان قائم ہو گئی تھی، وہ بے مثال تھی، اور اقوام متحدہ اسی طرح امن و امان کے قیام میں لوگوں کو جان مال عزت کے تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوئی، ظالم کا خاط روکنے اور مظلوم کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی، اپنے فیصلوں کے نفاذ میں ناکام ہو گئی۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، اور اس سے کس طرح ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اقوام عالم اور اقوام عالم کفر کس طرح رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آئندہ لیکچرز میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔